بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دعاني فليستجيبوا لي صدق الله العظيم چڑھتے سورج ڈھلتے ویکھے بجھے دیوے بلدے ویکھے ہیرے دا کوئی مل نہ تارے کھوٹے سکے چل دے ویکھے جنہ دا نہ جگتے کوئی او بھی پتر پل دے ویکھے او دی رحمت دے نل بندے پانی اتے چل دے ویکھے سرکار دی کی دی بلے شاہ حد خالی ہو مل دے وہ بندے کوڑی دے نارے مار دے پھر دے چھٹرہ دے مار دے پھر دے سیاست آنا لگ اسی اللہ رسول اللہ جے قسم کرنی مار اس بزرگ آستے دعا واسطے آئے ہو تو اڈا سبحان اللہ کہنا تھوڑے واسطے بھی نفع ہے تو انہوں واسطے بھی نفع ہے آئے جو ذکر کرنا ہو جو خوش ہو کیا کرنا سبحان اللہ ایک شیر نہ اور پڑھ دینا پھر شاید کسی بول کو سرکار فرمانے بھلے شاہ مٹی دا تو مٹی ہونا پھر قادی بلنے بلنے نام ہی بولنے پہ کر رہے ہیں مٹی دا تو مٹی ہونا پھر قادی بلنے بلنے آج مٹی نے اتے بنیا کل مٹی نے تھلے کچھ بندے رہ گئے جنہیں نہیں بولے شاید وہ ایسے بولے تو بول پہ حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف کا بادشاہ سرکار فرماندن سکیاں پترانی ہریاں ہونا انہا ہریاں سک جان جوید صاحب میں نے سنساری اپنے نے تو بڑے ذوق نہ گل کرنی اور وہ تجھے کو ذوق کا نکال کرو نا میرے سکیاں پترانی ہریاں ہونا
نہ ہریاوی سک جانا مریا بندیا نہیں پرت کے آنا ان جیوں دیا بھی مر جانا اس گھنٹے آئی تھی میں موبائل چھاڑتی ہوں مل کے آپ کو میرے سبحان اللہ 2-3 اور جملے پڑھنے نا پھر اس کو بعد گل کرانگے بچے پالن سوکھے ہوندے ایمہ باپیاں نہ گل کر رہے مڈیاں نو سنا رہے ہیں بچے پالن سوکھے ہوندے یارو اوکھے بچے پالن سوکھے ہوندے اوکھے ہوندے ماں پہ پچھلی عمر اس نکتے دی سمجھا جاندی ہے تو لگانا چھڑیا ہے گل بڑی کام سے دوبارہ پھر پڑھنا چاہتا بچے پالن سوکھے ہوندے یارو اوکھے ہوندے ماں پہ پچھلی عمر اس نکتے دی سمجھا جاندی محمد بخشا مک جاتا ہے میلا کپڑا پھٹے ترو پیلا اور دل پھٹے کس شیر ماں پیو باش محمد بخشا کی جینا کی مرزا میاں صاحب کا جملہ سننے آیا ہے جدو کسی کا یار برا باپ چچا تایا دنیا تو جانتا ہے تو سے بھی پوچھے ہونا ہے آگے آخری گل کی تھی کیا ہے سن آخری بات کوئی جملہ کوئی گل سرکار فرمان لے یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے مل لے جان دیواری اس ملنے نو یاد کرے سے وطرو سے عمرہ ساری لے او یار حوالے رب دے دیو اجازت رہیاں وسدی نگری خالی ہو گئے کرد کی تھی جد پھایا سجن ٹر گئے تھے رونق ٹر گئی سنجے ہو گئے وے آ سجنا تینو یاد کرا چرخے میں ہر ہر گیڑے چرخے میں ہر ہر گیڑے کلہ چھٹ کے ٹر گئے سجن کر گئے بے پروایا مدتا ہویا
سکھے دیا گھڑیاں پھر نہ مڑ کے آیا. اور آخری تو پہلا شعر سرکار فرمانے جس پلے پھول بچے ہوں بوالے رومالوں درد مندانے سخن محمد خبر دسیں دے جو لکھیا پینا چھوڑی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبتوں سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ لکھاں اور کروڑاں درود و سلام حضور خاتم النبی شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لجپال آقا کی پاک برکت حضور درود و سلام عقیدتاً پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب القدر مہمانان ذی وقار نوجوان بھائیوں قابل صد تکریم عزیز بزرگوں محمد جاوید چوہان صاحب دے چاچو جان عزت ماں مرحوم طالب حسین جنہیں رضائے الہی نہ انتقال فرما گئے. آج انہاں واسطے اسی بخشش دی دعا واسطے حاضر ہوں. دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ انہاں دی آخرت دی منزلان آسان فرمائے, قبر بقائے نور بنائے اور انہاں دی اولاد اور اہتمام رب تعالیٰ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے. عالی مطلب حاضرین کو بہت لمبا چوڑا گفتگو کا پروگرام نہیں. 2-3 احادیث اور قرآن پاک دی جڑی آیات مقدسہ میں تلاوت کتنی ہوتا ترجمہ اس تو پہلے میں یہ دسنا چاہنا جناب کو ساڈا کوئی پیارا جو دنیا تو چلا جائے اسی او دے واسطے مختلف مراحل دے اندر دعا دا انتظام کرتے ہیں. تھوڑی توجہ ہے نا میرے حل, تھوڑا محبت فرماؤ اور بول کے جواب دینا میں نظر آ. سب تو پہلے اسی انہاں دے غسل اور کفن دا اہتمام کرنے ہاں. غسل اور کفن تو بعد نماز جنازہ دا اہتمام کرنے. نماز جنازہ تو بعد اسی انہوں جدو قبر اچ رکھنے ہاں اور سامی بن جاندی ہے مٹی ڈال لینے ہاں انہاں واسطے مزید دعا دا انتظام کرنے. کئیاں علاقیاں برادریاں وصال تو دوجے دن مثلا اج وصال ہے تو دوجے دن کل یا تیسرے دن اسی پھر دعا دا انتظام کرنے. پھر اس تو بعد اسی 7 دا 10 دا 11 دا اور خصوصاً 40 دا جس طرح کہ آج اسی بیٹھے ہیں مختلف مقامات تے اسی انہاں واسطے دعا دا اہتمام اور بندوبست کردے رہنے ہیں. دیکھنا ہے
کہ جو اسی کرنے ہاں قاعدہ قرآن و سنت جواز ہے، اگر ہے تو کیویں کرنا چاہیے، اور کیا دعا اسی منگیے، پیسے اسی لائیے، جو کھانا نیاز ہے وہ اسی کھائیے۔ ضروری نہیں ہوندہ کہ سوال ہمیشہ غیر دی طرف آئے، اپنی فہم و تفہیم واسطے اپنے سمجھن واسطے بھی ضروری ہوندہ ہے۔ اپنے آپ نو ہی سمجھنا چاہیے کہ عمل میں کرا، مثلا پھل میں کھاواں، کھجور میں کھاواں، دودھ میں پیاں، اے کھانا میں کھاواں، تے ثواب اگلے بندے نو، کیا ایسا ممکن ہے؟ اس حوالے نال میں کلام کرنا چاہنا، تھوڑی جی توجہ چاہواں گا، جاگ کے بیٹھنا۔ عالی مرتبت حاضرین، اے دعا فرض نہیں، اے دعا بولو ذرا، تھوڑا جاگیا کرو، بول لیا کرو، تائیں دین سمجھ نہیں آندہ۔ اے دعا فرض نہیں، واجب بھی نہیں، یہ ایک مستحب عمل ہے، ایک احسن اقدام ہے، اور اے دعا منگنا مرن آلے واسطے نفع دا باعث ہے۔ تے اے کوئی اسی آج شروع نہیں کی تھی، اے کوئی ایسا کل شروع نہیں کی تھی، ایک اے بھی لوگ کھا پی کے جڑا بندہ نمک حرام ہو جائے نا، یہ بدتمیزی ہے۔ مینو نہیں پتا، تو انہوں نہیں پتا، تو جنہوں پتا ہے انہوں پوچھنا تے چاہیے دے۔ سرے تو اے ہی کہہ دینا کہ ہے ہی مولویاں دے کھان دا بانا، تے ایتھے اسی دو ترے مولوی ہوواں گے، باقی تو تسی سارے مولوی کوئی نہیں نا، تو وہ کنے کھانا ہے؟ بولو نا، وہ لنگر چو کھانا ہے تے کنے کھانا ہے؟ کاروی مہمان ہونے نے انہاں بھی کھانا ہے۔ اگر تسی جاگ دے ہو تے غیرت مند بندے ہستے ایک جملہ ہے، کیا جیڑے دعا نہیں مانگ دے جدو انہاں دا کو پیارا ٹور جائے 2 3 4 5 6 دیاڑے جنہیں دن بھی وہ بہندے نے کھانا تے وہ بھی پکاندے نے، پکاندے نے کہ نہیں، کھاندے نے کہ نہیں؟ بس فرق یہ نہیں ہے وہ قرآن تو بغیر کھا لیندے نے۔ بولیا کرو کاکھ نہیں ہون لگا تو انہوں، وہ قرآن تو بغیر کھا لیندے نے۔ اسی جدوں بھی کھانے ہاں پاویں ایک بھی آیت پڑھیے نا، ماں سکھایا ہے جدوں دا کھانا شروع کیتا ہے، پتر جدوں کھائیں پڑھیا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس فرق ہے نا، سی قرآن پڑھ کے کھانے، کلیاں پڑھ لویے یا شار جی رل کے پڑھ لیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آؤ ہاں ذرا قرآن دی طرف پڑھیے۔ کیا دعا منگنی چاہیے دی؟ کیڑے ویلے منگنی چاہیے دی؟ یہ دا کو فائدہ بھی ہوندہ ہے؟ اللہ دا قرآن، قرآن پڑھن لگا تو سی قرآن ہستے پوری محبت نال سبحان اللہ کہنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ دا قرآن دوسرا پارا، اللہ فرماندے نے اے میرے سونے محبوب، جدو میرے بندے تو سا لطف نہیں لیا مگر میں گل کر دیتی، محبوب میرے بندے، اللہ فرماندہ ہے میرے بندے تے میں تے باہر لوکاں کو سننا، ایم این اے دے بندے تے ایم پی اے دے بندے تے کونسلر دے بندے تے برادری دے بندے تے تڑے دے بندے تے یارانے دے بندے تے چاچے نال کنے بندے تے پھپھی نال کنے بندے تے تائے نال کنے بندے تے ماسی نال کنے بندے تے نانکیاں نال کنے بندے تے دادکیاں نال کنے بندے، اے دے چو نکل دے کیوں نہیں؟ جدے ہے وہ ہو دیا تے جی او دا بن گیا تے پھر سارے ہاں دا ہی بن جائے گا۔ او دا بندہ بننا سکھ، مالک تیرا بادشاہ اللہ ہے، حیٌ قیوم ہے، پروردگار ہے، عزیزٌ ذو انتقام، انتقام لین اللہ کوئی عام دنیا تے نہیں، میرا بادشاہ ہے۔ او دا بندہ بن جڑا ہے، اور کنے شرف دی گل ہے، رب تعالیٰ قوم ہے او دی ساری مخلوق، مگر قوم آدم نو انج نہیں رب آکھیا، تو مزہ لیں گا تو میں اگلا جملہ کہنا ہے، قوم عیسیٰ نو رب انج نہیں آکھیا، قوم موسیٰ نو رب انج نہیں آکھیا، قوم خلیل، قوم زبی، قوم لوط،
انج کسے نبی دی امت نو نہیں آکھیا جنہیں رب نے مصطفیٰ دی امت نو آکھیا۔ ایدہ ذرا لطف لو نا، محبوبہ جی تو میرے بندے تے پھر سننی بھی ہونا ہی ہے نا جڑے او دے بندے، پھر کرنی بھی ہونا ہی ہے نا جڑے او دے بندے۔ محبوب جی تو میرے بندے تیری بارگاہ آکے میرے بارے پوچھن تے محبوبہ میری شان ہے، قل هو اللہ احد۔ میں دعا مانگا گا جنہیں بزرگ ہو، جوان ہو، جنہیں شہزادے بیٹھے ہو، یا اللہ جڑا قرآن سن کے بولے وہ دی زبان اور جسم تے کدی فالج نہ آئے، پکھے بھی کلین بھی تے پھر بھی اوکھیں ہی سبحان اللہ نکل دیئے تے نعرہ سی اس حسین بادشاہ دا لانے ہاں جنہیں نیزے دی نوکتے بھی نانے دا قرآن پڑھ چھڑے غلام ہونا دا تے قرآن آستے بھی نہیں بول دا تو ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جدا جسم ہی کوئی نہیں، جسم تو پاک، جڑا پکڑنے چ نہیں ہوندا، ویکھنے چ نہیں ہوندا، احاطے وچ نہیں ہوندا، ہے واجب الوجود، ہے موجود مگر پکڑنے چ نہیں ہوندا، سمجھ تو بار، سوچ تو بار، تخیل تو بار، وہم تو بار، ادراک تو بار۔ بلے شاریاں دل جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے پھر باہر کون سما نا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا پھر اندر کون سما نا میرے اندر تو ہے تے باہر تو ہے رچ بلا کون نمانا انسان دی فطرت ہے جڑی چیز سمجھ تو بار ہوئے، عقل تو بار ہوئے، او دی ایکسپٹیشن تو بار ہوئے، او دے فہم و ادراک تو بار ہوئے، جڑی چیز او دی عقل تے شعور تو ہی بار ہوئے، او دے ول او دی توجہ ہی نہیں جاندی، لہذا امکان موجود سی کوئی اللہ ول رجوع ہی نہ کردا، کوئی اللہ ول متوجہ ہی نہ ہوندا، کیونکہ او دی تے سوچ تو ہی بار ہے، او دے تے فہم تو ہی بار ہے۔ رب نے اعلان فرمایا اے حبیب اے میرے بندے جدو تیری دہلیز تے آکے میرے بارے پوچھیں سونا اے دے وچ کوئی شک نہیں، میں جسم تو پاکاں، میں زمانے تو پاکاں، میں جہت تو پاکاں، میں مکان تو پاکاں، پر اے حبیب میرے بندے جدو تیری دلیس تے میرے بارے سوال کریں تو سونا کہہ دے وی فَإِنِّي قریب، اللہ قریب ہے، اللہ دور نہیں، اللہ کنا قریب ہے۔ حافظ آباد دے غیرت میں سنیوں جا کے سننا، سورج دی چمک تو بھی قریب ہے، چاند دی لطافت تو قریب ہے، پھلاں دی مہک تو قریب ہے، تیرے باپ تو قریب ہے، تیری ماں تو قریب ہے، کائنات دی عرش کو میرا رب قریب ہے، اینا قریب ہے۔ اللہ فرمانا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ محبوبہ محبوب اللہ تے شارک تو میں قریب ہے،
کچھ نہیں بولے تسی اللہ تے کدی اپنی شارہ ویکھی گے روح ویکھی گے ہیں جنہوں اپنی روح اپنے جسم نہیں سمجھ آ سکتی انہوں رب کی میں سمجھ آ گئے ہیں یہی تے لوگ آج تک غلط فہمی چ رہے نا لے بندہ جدو مر جاندہ ہے پھر قبر چاندے نے زندہ ہو جاندہ ہے جدو بندہ مر جاندہ ہے یہ پھر کیویں سن لیندہ ہے یہ جدو بندہ مر جاندہ ہے یہ پھر کیویں بندے دی روح دوبارہ ویچ بڑھ جاندی ہے امام احمد بن حنبل کو لوگ آئے نا تو انہوں نے آکیا کیا اسی نہ توڑے نبی نو مننے ہیں نہ توڑی کتاب نو مننے ہیں نہ توڑے دین نو مننے ہیں سانو تے عقل دے اعتبار نال سمجھا دے ہو کہ جدو روح نکل جائے دوبارہ بڑھ کی میں جاندی ہے جسم آپ نے فرما قبیلے کنے ہو انہوں نے کہا بائی فرما سردار کنے ہو اے بائی فرمایا کو ڈیرہ ڈپا ہے جے انہوں نے کیا ہے بڑا بہترین اسی سارے ہوتے برادری دا کٹ کرنے ہیں فرما بائیاں دے بائیاں نو بلا لو بائیاں دے بائی آگے فرما انڈے بھی بائی لے آؤ انڈے بھی لے اندے فرما مرگی بھی ایک لے آؤ مرگی بھی لے اندی ایک کمرے دے اندر تالا لگا کے پانی اندر دانا پانی ہر شے اندر بائی دے بائی بندے آپ نے فرمایا 24 گھنٹے توڑے ایک ایک قبیلے دے سردار دیئے تھے ڈیوٹی ہے نالے میرا درویش تھے روے گا بائیاں دینا تو بات تو انہوں مسئلہ سمجھاواں گے بائیاں دینا تو بات جدو تالا کھولے آتے اندروں چوزے چون 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 کر دے ہوئے باہر آ گئے امام احمد بن حنبل جلالے چاہے فرمایا تو اڑے چوزے نکل آئے نے انڈیاں دے وچو اے انڈے لیک تے نہیں سن انہوں نے کہا جناب لیک ہندے تے بچہ پیدا ہی نہیں سی ہو سکتا فرمایا کسے تالا تے نہیں کھولیا انہوں نے کہا قسم اللہ دی تالا بھی کسے نہیں کھولیا انہوں نے کہا پھر اے روح وڑ گئی تے وڑ کتھوں گئی بولو نا ایڈے کو انڈے نو آپ نے قبر دے نال مشابت دی تھی فرمایا جنہوں ایڈی قبر سمجھ نہیں ہوں دی کو بول لیا کرو کو بول لیا اور جنہوں ایڈی کو قبر سمجھ ہے بولو ذرا جنہوں اینی قبر سمجھ نہیں ہوں دی انہوں اے قبر سمجھ آ جائے گی تیرے سمجھ آ گئی ہے جیڑا رب انڈے بند دے بچ روح ڈال سکتا ہے محمد دا صدقہ غلامان ہوئی قبر بٹھا سکتا ہے اگر بخاری پڑھو تو میں جملے پڑھنا چاہنا تو تے آنا نا اذان کی میں سن دیں تے نماز کی میں سن دیں تے روزہ کی میں سن دیں تے تیری اولاد دی خوشیل کی میں متوجہ ہوں دیں پڑھ جا کے بخاری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو مردے نو قبر دفن کر دیتا جائے مٹی پا دیتی جائے او دی قبر دے اتوں جدوں او دا پیارا واپس چلن لگتا ہے لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ وی آئی پی موویز والے ریکارڈ کر رہے ہیں یہ جملے ریکارڈ کے آگے میں حدیث تلاوت کی تھی بخاری دی میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں جدو مرن آلے نو قبر چ رکھ کے واپس ٹر دے ہو تیری جتی دا تلا جدو تیری اڈی دے نال وجدہ ہے نا قبر آلہ تے تیری جتی دے تلے دا بھی آواز وہ سن دے تے جے میں نو دس کے جائیں مسجد چ بے کے حدیث بخانا میرا کام ہے کلمہ پڑھ کے مکر نہ جائیں کلمہ پڑھ کے بکھر نہ جائیں کلمہ پڑھ کے اپنی اولاد نو دین مصطفیٰ سکھائیں اپنے باپ واسطے دعا کرنا لیا اپنی ماں واسطے دعا کرنا لیا اپنے پیر اپنے استاد اپنے مرشد اپنے پیارے واسطے ہاتھ اٹھانا لیا محمد عربی دا قرآن پڑھنا لیا اچھی نیکی کر کے ایدہ ثواب انہوں نے پہنچانا لیا جڑا جتی دا آواز سن سکتا ہے قبر تے کھلوتے نبی دے نوکر دا قبر والا محمد دا قرآن نہیں سن بندے آن پوچھو نا پائی جی تو انہوں کی ہویا ہے ایک گوڑے پیڑ ہوندے نے حضرت جی دعا کرو میں کہا چلو کر لینے اے جی میرا گردہ پیڑ ہوندے دعا کرو میں کہا چلو کر لینے اے جی میرے تے دل نو کو وال نو کو بان گیا مسئلہ دعا کرو اے ساریاں دعا ماں کران دینے جنہ ایک دن نہیں دعا منگی احتیاب زمبا دے ایک بندہ ہے پرویز بھائی انہیں میں نے پوچھیا انہیں کہا حضرت جی میرے منڈے بڑے بدتمیز نے دعا کرو تو مایا کیا پڑ جائے دی
تواڈے ستے ہی لگ جانی ہر شے ایک چپ لے گی سنیاں نو جڑی او بولتے چھڑو اچھی سبحان اللہ اور نبی دی غلامی اچ بیٹھے ہو مسجد اچ بیٹھے ہو اچھی آکھو سبحان اللہ میرے مگر 4 جمعے پڑھا والا ویکھیں بولنا ہے کہ نہیں بولنا تو پتہ نہیں کیڑے ریڈی میڈ مولویاں پیچھے جمعہ پڑھ لیندے ہو تسی جاگو ذرا جڑا میں جملہ کہنا چاہنا لیلا واسطے مجنو بول دا ہے ہیر واسطے رانجا بول دا ہے سسی واسطے پنو بول دا ہے پی ٹی آئی واسطے او دا منڈا بول دا ہے نون لیگ واسطے او دا چانے والا بول دا ہے زرداری واسطے او دا چانے والا بول دا ہے تو کیسا امتی ہے جڑا زہرا دے پاک بابا واسطے بھی نہیں بول تینوں تے چاہی دا گلی گلی اعلان کر کے آکھے میرا دل یار میری جان مدینے والے مل کے کہہ لو جڑے کہہ سکتے ہو اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان بھی قربان مدینے محبوب لے تیری دہلیز تے آکے میرے بارے پوچھن تے محبوب کہہ دیں بھی اللہ بڑا قریب ہے کیونکہ جیڑا قریب ہوئے انہوں بندہ سب تو پہلے پکار دائے لوگوں باپ بھی بعد چاہے ماں بھی بعد چاہے کائنات بعد چاہے سب تو قریب اللہ ہے یا اللہ دا رسول اللہ قرآنی فرمانے اجیب دعوت الدائی اذا دعان فرما جدوں ہی مینوں پکارنا لو پکار دائے ہاتھ کھڑے کرے کے مینوں رحمان کہہ کے رحیم کہہ کے امین کہہ کے مینوں رحمان کہہ کے رحیم کہہ کے عظیم کہہ کے حیّن قیوم کہہ کے جدوں میرا بندہ دعا منگدا ہے ازادان میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ دعا منگیے تے کیڑے ویلے فرما ازادان تو جو میرے حل کرنا ازادان جس ویلے تیرا دل کرے پاویں صبح کر 8 بجے کر 10 بجے کر 12 بجے کر قبل ظہر کر ظہر تو بعد کر عصر تو پہلے کر عصر تو بعد کر مغرب تو پہلے کر مغرب تو بعد کر عشاء تو پہلے کر عشاء تو بعد کر جس ویلے تیرا دل ہے ہاتھ اٹھانا تیرا کم میں قبول کرنا مولا اچھا اے میرے بادشاہ جڑے ساڑا دل کرے کر لئیے فرمایا میرا دربار کھل ہے اے جملہ سنو تے توڑے دل سکون آئے گا میں آیت الکرسی دی پہلی لائن پڑھنا چاہنا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں چاہواں گا میرے بزرگ طالب حسین مرحوم علیہ رحمہ واسطے اسی رل کے ایڈی اچھی سبحان اللہ کیے تیرا بھی بیڑا پار ہوئے میرا بھی بیڑا پار ہوئے انہاں دی قبر تے بھی رحمتہ نازل ہوں پتہ لگے کسی دا پیارا دعا کرنا اس تے کوئی آیا سی بخالے تے بڑی دنیا کر دیئے پر دعا کوئی کر دا جڑے رب دی رضا واسطے آئیو ذرا جاگنا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لطف لینا خدا واسطے سنیوں اے جملہ جاگ کے سننا یا اللہ تیرا دربار کھل ہے فرما ہر ویلے کھل ہے
اس جملے دا میں دوبارہ میں تیسری بار کہہ رہا لطف لینا یہ کو وجہ ہے تاں کہہ رہے ہیں توجہ تھوڑی میرے حل ہے پر اس دل دی ذرا توجہ میرے حل کرنا آج جنہوں کہنا جے نا پیارے نو یا اللہ تینوں مصطفیٰ دا واسطے یا اللہ تینوں مرتضیٰ دا واسطے یا اللہ تینوں سیدہ زہرا دا واسطے یا اللہ تینوں حضرت صدیق اکبر دا واسطے نبی دی دعا عمر دا واسطے نبی دی وفا عثمان دا واسطے اے میرے بادشاہ مرحوم نو بخش دے کہنے ہی نا اوے بلائی دا انہوں نہیں جڑا سو جائے بندے کارے چاندے نہیں ہو اوے انہوں نہ جگائیو بڑا تھکے آیا ہی ہوئے بڑے سفر تو آیا ہی ہوئے او بڑی دور آیا ہی ہوئے اوے ہونا لے ستا ہی ہوئے اوے انہوں نہ جگائیو دی مسا آنکھ لگیا پتہ لگیا اٹھائی دا انہوں نہیں بلائی دا انہوں نہیں جگائی دا انہوں نہیں جڑا سو جائے تے میرا تے رب اوے جڑا نیند تو پاک ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا میں چاہوں گا میرے بزرگ پاویں ہولی کہن پر کہن ضرور جوان بھی کہن اللہ 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 تیاں او دے کلوں پتر او دے کو مگنا ہے ہر شاہ او دے کلوں مگنا ہے او دا نام لین لگے اللہ اللہ ایڈا نہیں دل کردہ تے نام کو چیرہ تھلے کر لے بندہ جن رب دا نام زور نہ لے لینا تے جیڑا اس واسطے نام لوے کہ میرا آخری ویلا بھی ہوئے تے میں تیرے ہی نام لینا ہوں اور کسے دے نامے لگ کے جاتے رب دے ود کیڑے ہی ہے رسول تو ود کیڑے ہی کہو گے سجا کے بولو محبت نال کہو گے مجبوری نال تے نہیں کہو گے اے جی میں میرے چاچا جی آندے پھر نا محبت نالے اکھاں نامنے نالے نام لے رہے ہیں میں دوبارہ پڑھا شعر تے تسی میں نہ رل کے کہنا ہے اللہ بندہ تو گناہگار ہے جوید نے میں نے کھلون ہی نہیں دینے نے کہنا ساڑھی باری ہولی ہولی لگا رہا ہے میں تل آ کے تاں پہ کرنا تقریب حالا میں راتوں رات نکلنا پنڈی کل سارا دن اس علاقے اسلام آباد ایک مشروف ہاں ذرا زور لاؤ نا محبت نال عشق نال آکھیا نے تے کدی کدی ویلے ہوندے نا گل پرتان دے بھی محبت دا بدلہ دین دے بھی جیسے یہی بدلہ دے سکنے ہیں کسے لی دعا کریے تے کریے چاواں نال میں نے سگوئے افسوس ہے میں انہوں نے جنازے شریک نہ ہویا ہے نہ دسیا نہیں شاید دسیا بھی ہوئے میں اتھے نیسا شہر ذرا محبت نل پہلے میں پڑھنا پھر سن کے کبو ذرا پتہ لگے ختم پاکچ گئے ساں بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا رحمان 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 ہے مولا بندوں پہ کرم کر تیری شان ہے مولا ہاتھ کھڑے کر لو تے بولو سارے اللہ 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 فضل تیرے تے فضل تیرے تے بس فضل تیرے تے فضل تیرے تے آس کریم اور امید نہ کوئی اور امید نہ کوئی بخش حبیب اپنے دا صدقہ خطا جو میں تھا ہوئی اللہ اللہ فرمایا صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک جڑے ویلے تیرا دل کرے ہاتھ اٹھانا تیرا کم میں کرم کرنا مولا دا کم میں
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ليرفع الدرجه للعبد السالي في الجنه فيقول يا رب يا رب يا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك. اے حدیث میرے سامنے اصل عربی دی جدہ تیرا دل کردہ فوٹو کھچ کے لے جاؤ جتھے تیرا من بجدہ اتھو ترجمہ کرا لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان فرمانے میری سرکار صحابانو بلایا کول بٹھایا لبانو ہلایا حسنین دے پاک نانا اعلان فرمانے میرا رب فرماندہ ہے حضور فرماندہ ہے رب فرماندہ ہے جدوں جنت دے اندر رب کسے سالے بندے دے درجے بلند کردہ ہے او بندہ عرض کردہ ہے رب دی بارگاہ چ اے میرے مولا تو میں نو بخش دیتا میرے لیے اے بڑا بڑا انعام ہے اے میرے مالک تو میں نو معاف کر دیتا میری قبر جنت بنا دیتی اے میرے واسطے بڑا انعام ہے اے میرے مولا اے میں نو اعلیٰ جنت کیویں مل گئی اے میں نو مقام اعلیٰ تو اعلیٰ کیویں مل گیا. میرے حضور فرمان رہے رب فرمان رہے جمیوں دی شان لے لائے کہ اے میرے بندے زمین الوے تیری بیٹی تیرے بیٹے میں نو رحیم کہہ کے کریم کہہ کے ستار کہہ کے غفار کہہ کے حنان منان ستار غفار حنان منان کہہ کے میں نو یاد پہ کر دینے تیرے لیے دعا پہ کر دینے تیری اولاد دی دعا دا صدقہ تینو اعلیٰ مقام دے دیتا. آخری گلاں دی طرف آ گیا میں جدوں کو پیارا ٹر جائے وہ دے واسطے اولاد دعا منگے. اللہ اکبر. کئی بندے سوچ دینے پہنچ جاندی پھسے نے تھے پہنچ جاندی میں کہ تیری واٹس اپ تے کال پہنچ جاندی بات تیرا ایمو پہنچ جاندہ سمجھا ہاں کمیں والا گئی ہوتے کر ہاں مطمئن میں نو کمیں کر لیں گا تم ہیں گورے کافر دا بنایا واٹس اپ مان لینا ہے جنہوں شانہ رب دیتیاں نے وہ دی گل نہیں ماندا اچھی بولو ہوتے بند رہن دے حافظ اگے باز تھوڑی ہے تیرے پٹھے ہی کام ہوندے نے کچھ بندے شدائی ہوندے نے چار چیز جوڑ جانا تو کونج دا کام کر دے نے کہ بندے سارے ہم چھاڑ کے سانوں بیکھا تو جو میرے رکھنا ذرا غور فرمانا ذرا جڑا میں جملہ کہنے لگا اللہم صلی علی محمد کما تحب یہ پہنچ جاندہ ہے میں نے ایک بندہ آندہ جی ہے تسی جو اتھے کر دے پہ ہوئے پہنچ جاندہ ہے میں کہا روزے ہیں چھ دساں دا انہوں نے کہا روزے ہون گے دسو گے میں کہا تینوں سمجھ پہلا نہیں ہونی تے یام اور سویرے روزہ رکھ لائے کھلا میں دے آنگا سبحان اللہ کہہ دیو کڑا رکھن لگا آندہ نہیں چلو پھر روزے ویکھ ہی لینے ہم گرمی بڑی ہے میں تے نہیں رکھ سکتا میں کہا چلو ٹھیک ہے روزے آگے پہلے روزے میں نے فون کیتا او سواب پہنچ جاندہ ہے تو ساں کیا جی روزے ہیں دساں گا آج پہلا ہے میں کہا چل آج ہی شامی میرے کو وہ آ گیا تے میں کھجوراں سیب چاٹ کھانا بریانی دودھ جو ہوندہ ہے افطاری پہلی دا تے پھر بڑا اہتمام ہوندہ ہے اور میں پھر وہ دے بوتل میں کہا جی کو جاکھیں شاہ جی وہ دے گیا دسترخوان سجایا تے کھا کھو کے اندر شکر الحمدللہ نماز پڑھ لی تے میں کہا پائی جی ہونے مسئلہ سمجھ آیا ہے کوئی اللہ جلے ہو کو تھوڑے میں کہا مسئلہ سمجھ آیا آندہ نہیں بالکل بھی نہیں آیا میں کہا جب بہتا کھائیے سمجھ آندہ بھی نہیں
ہاں پورا پورا کام رکھیے تو بندے دی عقل کم کر دیئے جاگو تو میں جو کہنے لگا آندھا جی کلانی صاحب ڈاڑیاں گلا میں کیا تینوں سمجھ نہیں آئی ہے جی مسئلے دی سمجھ نہیں آئی پیسے لائے میں کھادا پیسے میں لائے کھادا تو کھادا تے سواب میں نو پیسے میں لائے تے سواب تینوں ہی میں کیا توں کھائیں تے سواب میں نو کی میں آیا آندھا ہے اللہ دے نبی فرمایا ہے میں کیا ہے میں تے نہیں فرمایا ہے بھی اللہ دے نبی فرمایا ہے میں کیا منگتا چوہ دیں جدو اسی نماز پڑھنے ہیں ساری فجر زور اثر مغرب عشاء سارے جننے بھی ہیں سی جڑا بندہ دعا مانگدا ہے یا نہیں مانگدا جنجدہ بھی ہے میں نے جواب سارے غیرت نہ دیا جائے بندہ فجر اچھ نماز پڑھدا ہے تے اینڈ کتے کردہ ہے ربنا اغفر لی بولو ذرا سلامت رہو بھائی کی کردہ ہے ربنا اغفر لی میں نے ایک بندہ آندھا ہے دا مطلب کی ہے میں کیا بندہ نماز اچھ مراسی ہوندہ ہے آندھا ویکھو نا جی کیویں کل کی تھی میں کیا مراسی دنیا دار مراسی آکے دنیا داران دی تعریف کردہ ہے تے آکے سانو پتہ بھی ہوندہ ہے کہ اے چوٹو چوٹ چتالی بول ہے انہوں کوئی پیار نہیں نہ ساڑھے ابے نال نہ ساڑھے خاندان نال تے آندھا وسدہ ربے توں تیرا خاندان تیرا باپ تیرا دادا بندے آندھا چالا جنجدہ بھی ہے میرے پیو دے نام لے آ سنا ہیں تو میں کہا ایمیں بندہ نماز مراسی ہوندہ ہے شروع ہو جاندہ ہے آندہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک بس ساری پاکی تیرے آستے الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفہ تیرے آستے نے مالک تو ہی ہیں الرحمن تو ہی ہیں الرحیم تو ہی ہیں مالک یوم دین تو ہی ہیں پھر سبحان ربی العالی تو ہی ہیں سبحان ربی العظیم تو ہی ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات میری قولی فعلی بدنی عبادت ساری بھی ساری تیرے واسطے درود تیرے محبوب تے تیرے پاک محبوب دی آل تے انیاں تعریفاں کرن تو بعد رب نمازی نو پوچھ دے او 10 ہوئے چاندہ کی ہیں کہ بندہ اڈول ہی عرض کر دے چاندہ کی ہیں ربنا اغفر لی والی والی میں نو ہی بخش دے تے میرے ماں باپ نو بھی بخش دے بولو دعا مانگ دے ہو کہ نہیں تے نماز خالص عبادت کی دی ہے تے تو تے دیش بھی اللہ کو مانگنے تے سانو آنے نام مانگیا کرو گوڑے پیڑ ہون جڑا دعا نہیں نہ مانگدا جدو دے گوڑے پیڑ ہون نہ کدی او دو ویکھیا کرو جو دی ٹھیڈ پیڑ چھٹی ہوئے پھر ویکھیا کرو انہوں پھر او دے کو گردے کوئی تھوڑی بہتی مداخلت ہو جائے تو پھر ویکھیا کرو انہوں او دو ڈاکٹر نے اپنے چھرے تیز کیتے ہیں بلکہ ڈاکٹر نہیں ڈاکو نے باہرلے شہریں چوی ڈاکو ہے نہیں پر آفزاں بات ہے جڈے ڈاڑے ڈاکو نے سارے ہی باہر دیں شہریں چو آکے تھے خربہ پتی ہو گئے کسے فقیر نو ویک کے بھی ترس نہیں ہے نہ نوکا مر جانا ہے منہ مٹی تھلے جانا ہی نہ لے جانی عرشے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ مومن قبر اچھ جاندہ ہے انہوں پوچھیا جاندہ ہے اگے آستے کی بھیجے ہی پیچھے تے کوٹھی بھی چھاڑ آئے ہیں بنگلے بھی چھاڑ آئے ہیں کاراں بھی چھاڑ آئے ہیں پیا تین برل کو دیا پیا اولاد لئی چھاڑ جاؤں اولاد لئی چھاڑ جاؤں تیرے ماں پیو کل کیسی تے تینوں اللہ سارا کچھ نہیں دیتا جنہیں تینوں دیتا ہے تیرے پچھلے انوی دے گا حلال دا رزق اگر ہے تو چھوڑنچ کوئی حرج نہیں اگر وہ بھی شرعی اصول دے مطابق چھوڑے ہے کی اگے پہ جی کوئی نماز کوئی روزہ کوئی حج کوئی زکاة بلکہ میں انجا کھانتے شاید سمجھ آ جائے اے میں میری کرنا ہے میری کرنا ہے کن کفر دی بیڑی چاڑنا ہے اور کفن بھی تینوں سرنا ہے کسے پایا 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 کسے پایا پایا
ना पा مسجد چ بینا لو اپنے رب دے حضور حاضر ہو ویلے دا پتہ کوئی نہیں اے آخری شیر ذرا غور کریا جے شیر ہوتے تینوں موڈیاں تے چک لے جاویں گے ایک قبر چ دب کے آویں گے ایک قبر چ دب کے آویں گے او گھر آکے تینوں بھول جاویں گے یاد آیا آیا نہ آیا یاد آیا آیا کدی خدا واسطے ہمیں منٹ دا منٹ میں تیری توجہ دلانا کدی غور کرے نا ایسا نکلنے نا پیر صاحب نہیں کسے کہنا حضرت صاحب نہیں کسے کہنا کلانی صاحب فیصل صاحب علامہ صاحب خطیب پاکستان صاحب فلانا صاحب حضرت صاحب چودھری صاحب چیمہ صاحب چٹھا صاحب وڑائٹ صاحب چوہان صاحب پٹی صاحب وٹو صاحب ہنجرا صاحب وڑائٹ صاحب شیخ صاحب فلان صاحب کسے نہیں کہنا نوالے آ جائے میت تیار ہے تو اینج چک کے اینج ہونا ہے روٹی بھی پیچھو کھانے پانی بھی پینا ہے پیچھو کھانے بھی چلنے اے تو میرے لوگ ویکھیں ڈر جا ویلے تو اے تھوڑی جی گرمی ویک کے گھبرا جاندے ہو اے تو ویکھی میرے لوگ کی دعا منگن لگا نا تے سرکار دی سنت ہے اینج ہاتھ اٹھا کے دعا منگنا اینج سینے دے سامنے ہاتھ کرنا اینج کر لو یعنی ملا لو یہ سنت ہے یہ تو میرے لوگ ویکھی ادھر بندے دعا پتہ کی میں اگے اخبار پہی ہو بس میرے جملے یاد رکھیں اپنے پیچھے ڈاکٹر پتر چھاڑ انجینئر پتر چھاڑ ماسٹر پتر چھاڑ لائق تو لائق پتر چھاڑ فقیر دا جملہ یاد رکھیں اپنے پیچھے نبی دا غلام پتر چھاڑ تو ٹر جائیں تو تیرے آستے کم از کم ہاتھ چاند جو گا ہو تو ٹر جائیں فجرچ کھڑا ہو تو ٹر جائیں تو نبی دی نموس آستے کھڑا ہو نموس سے عباس آستے کھڑا ہو نموس اہل بیت آستے کھڑا ہو اولیاء دی عزت آستے کھڑا ہو قرآن و سنت آستے کھڑا ہو ایک پتر تے انجدہ چھڑ جانا کہ جڑا تیری قبر تے کھلو کے تیری قبر نو پرانے نہ ہوندہ ہو میرے جملے قتل کر چھڑے لکھیں جڑا تیری قبر تے کھلونا نہ ہوئے تو تیری قبر نو پرانے نہ ہوندہ ہو 16 تو لائے کہ کنے ترہی ہوندے نے 4 ہو تو 7 سال بولو 7واں سال ہے اے گڑی اوان میری والدہ آرام پہیاں کر دیں جا میں تینو چیلنج کرنا میرے نال لگا چلیں ویکھی ہاں جڑی کل قبر بنی ہو ترو تازہ ہے یا محمد غلام دی ماں دی قبر تازہ تازہ ہے کدی کدی سوچیا کرو پیچھے میں شرابی پتر تے نہیں چھڑ چلا زانی تے نہیں چھڑ چلا بے حیا تے نہیں چھڑ چلا پترانو سکھاؤ پجدے نے دنیا تویز لین لے تویز دا میں قائل ہم اگر اللہ والے کو لے آ جائے آخری جملہ میرا یاد رکھیں مٹی وچوں اٹھنی مائیں بس مٹی وچوں اٹھنی مائیں ایک واری تے پوچھنی مائیں گلاں نالی ماری جاندے گلاں نالی ماری جاندے کوئی نہیں پوچھدا دکھ نہیں مائیں میری سرکار بیٹھے ہوئے نے میرے آقا دے صحابہ آ گئے عرض کر دینے حل باقی من بری بوی شیئن ابرہما بہما بعد موتیہما سونا نبی
अम्मा भी कोई नहीं, बाबा भी कोई नहीं। अज मैं दुनिया ते उन्हां तो बगैर तन्हा वां। मैं अम्मा लई अब्बे लई बड़ियां नेकियां करदा सां जदों जिंदा सां, पर हुण दोवें कबर च ने। क्या मेरे उत्ते कोई हक है वे या नहीं? मेरी सरकार फरमान अस्सलातु अलैहिमा, पहला हक तेरे ते, तेरे बाप ते तेरी मां दा। उन्हां वास्ते नमाज़े जनाजा दा बंदोबस्त कर। जदों पुत्र जनाजे विच खलो के बाप या मां लई रब दी बारगाह अंदर दुआ मंगदा है, पुत्रां दी दुआ दे सदके रब मैयत नू माफ कर देंदा। अच्छा यही दुआ है या रसूलल्लाह, फिर मगरों कोई नहीं? फरमाया वल इस्तिगफार लहुमा, फरमाया फिर भुल ना जाई उन्हां वास्ते फिर दुआ करदा रहो। ए भुले नहीं जे पुत्र, ए फिर दुआ करने वास्ते बह गए। ये तो बहाना ही तलाश पे कर दें। नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत ऐसे लोग होंगे जो कबर च जाएंगे तो गुनाहगार होंगे, क़यामत वाले दिन उठणगे तो बख्शे हुए होंगे। या रसूल अल्लाह वो किवें? फरमाया उन्हां दे पिछले रब नूं मना लैण। हाय हाय, ए मैं ना सादगी नाल तर्जमा किया है, मगर लुत्फ लवो दोबारा, और रब नूं मना लैण। हाय हाय, रब नूं मना लैणगे, दुआवां मंगणगे, रब राजी हो जाएगा। उन्हां दी औलाद, मैं अबू दाऊद से पढ़ रहा हूँ ये हदीस, मैं अरबी लिख के दे देता हूँ, सामने है मेरे किताब। हुजूर फिर की करिए ए जे औलाद आस्ते हुक्म वसीलतुर रहमिल्लती ला तुसलु इल्ला बिहिमा। उंज हुक्म साढ़े सारियां लिए, बिलखसूस अज इन्हां नूं दस रहे हैं। फरमाया मां दे पिछले जड़े ने तेरे नानके ने, ते प्यो दे पिछले जड़े ने तेरे दादके ने। मां ते प्यो दी जिंदगी कोई खराबी ऐसी ते ऐसी, उन्हां दे जान तो बाद नानकियां ते दादकियां नाल जोड़ के रखी, जोड़ेगा तू ते रब कबर उन्हां दी जन्नत बना छड़ेगा। चौथा हक नबी पाक ने फरमाया व इनफाज़ अहदिहिमा, तेरा बाप अगर तेरे नाल कोई अच्छा वादा कर गया सी कि मैं फलां खानदान दी बच्ची दे सिर ते हथ रखांगा, मदरसे दे तुलबा दी खिदमत करांगा, उलमा दी करांगा, मस्जिद दी करांगा, मिलाद मनावांगा, 11वीं दिलावांगा, अल्लाह रसूल दे राह ते फलानी शय देवांगा या फलां कम करांगा। अच्छा, हुजूर फरमाते औलाद ओदा वादा पूरा करे, पूरा औलाद कर दिए, कबर अल्लाह उन्हां दी जन्नत बना छड़दा। आखिरी हक और आखिरी गुफ्तगू दा आखिरी है जुमला मेरे हुजूर ने फरमाया वा इकराम सदीक़िहिमा, अपनी मां दियां सहेलियां दी इज्जत करया कर ते बाप दे दोस्तां दी इज्जत करया कर। हाय हाय, बड़ा मजे वाला जुमला है। फिर जरा एक बारी फरमाया मां दियां सहेलियां नूं कदी कदी जाके आख्या कर मासी मासी जी थोड़े ना मेरी अम्मा प्यार कर दी, ला काम इन्ना ही करना है तू। मदीने वाला नबी आंदा मैं जामन हाँ, अल्लाह तेरी मां दी कबर जन्नत बना ते तेरा बाप ओदे दोस्त चाचा जी बाबा जी भाई जी। मैं ना बुजुर्गो तुहानू सिर्फ तां मिलन आया, तुहाडे नाल मेरे अब्बा जी मिलते होंदे सन, मेरे अब्बू तुहाडे नाल बड़ा प्यार करते सन, बड़ी तुहाडे नाल मुहब्बत करते सन। कारी साहब मैं तुहानू तां मिलन आया, मेरे अब्बा जी तुहाडे कोल जुमा पढ़ते होंदे सन। मैं बड़ी मुहब्बत नाल हाफिज नज़ीर साहब तुहानू मिलन आया, मेरे अब्बा जी तुहाडे कोल नमाज पढ़ते सन। मेरे हुजूर ने फरमाया वालिदैन दे दोस्तां दी इज्जत कर, मां दियां सहेलियां दी, बाप दे दोस्तां दी इज्जत तू करेगा, कबर अल्लाह उन्हां दी जन्नत बना छड़ेगा। सारी तकरीर खत्म हो गई। इस तकरीर का एक जुमला ये तो नतीजा मैं जरा अखज किया है, जे मां दियां सहेलियां नूं मिले ते मां कबर च राजी हुंदी है, जे बाप दे दोस्तां नूं मिले ते बाप कबर च राजी हुंदा है। ईमान भी तो कोई शैव है ना, जरा जागया जे भाई, ओए अंदर वाला जड़ा ईमान है भी तो कोई शैव है ना। और गैरत नाल जवाब दवी, जे मां दियां सहेलियां नूं मिले ते कबर च मां राजी, बाप दे दोस्तां नूं मिले ते बाप राजी, ते तेरे मेरे जिस्म ते सब तो ज्यादा हक है नबी दा। ते जे नबी दे अबू बकर और उमर नाल राजी हो जाए ते मदीने आला ना राजी। ऐ मेरा अकीदा है
تاجدار گولہ سید بول کے اندر نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں اور بوسائے ترس اب تو نہ روکو درباں خود نہیں آئے ارے خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری بھی قبول فرمائے لوائے کین و صبر جمیل بھی عطا فرمائے مرحوم دی قبر جنت دے باغائیں چوں باغ بنائے وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سارے بیلی اول آخر درود شریف ایک واری الحمد شریف ترائے واری کل شریف پڑھ کے حضرت صاحب دے ملاقات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا الله يا كريم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا مالك الملك يا نور السماوات والأرض يا حي يا قيوم یا حیو یا قیوم اے میرے بادشاہ اے میرے مولا اے میرے رحمان رب اے میرے رحیم رب اے میرے کریم رب اے میرے ستار رب اے میرے پروردگار اے میرے حنان اے میرے منان رب اے میرے بادشاہ آج کی اس محفل ایصال ثواب میں ہم نے جس قدر قرآن کریم صحت سے پڑھا احادیث تراجم مفہوم توضیح صحت سے بیان کی میرے احباب تیرے محبوب کا قرآن سن کے تیرے محبوب کی باتیں سن کے دیوانہ وار جھومتے رہے لب جھومتے رہے تیری تسبیح تیری تکبیر کو بلند کرتے رہے اے بادشاہوں کے بادشاہ 123 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی 1000 مرتبہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے اسے تلاوت کیا گیا سورہ ملک سورہ واقعہ 1.25 لاکھ سے بھی زائد درود پاک کو پڑھا گیا 1.25 لاکھ سے زائد کلمہ طیبہ پڑھا گیا مرحوم کے بیٹوں نے بڑی کوشش کی مرحوم کے بچوں نے بڑی کوشش کی گھر میں بیٹیوں نے بھائیوں نے دوستوں نے یہاں قاری صاحب نے قرآن پڑھا یہاں احباب نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کو پڑھا اے میرے بادشاہ جو مہمانوں کی تواضع کے لیے اہتمام کیا گیا سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمانا تیرے سوا کوئی دعا کو قبول نہیں کرتا تو دعا کو قبول کرتا اے دعاؤں کو قبول کرنے والے ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما
ہم مانتے ہیں ہم سیاہکار ہیں، مانتے ہیں گناہگار ہیں، مانتے ہیں ناقص العمل ہیں، مانتے ہیں روح سیاہ ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے بندے تو ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کے نوکر جو ہیں۔ اے میرے بادشاہ، جو ثواب تو نے اپنے کرم سے ہم گناہگاروں کو دیا، اس جمیع قرآن خوانی پر، اس جمیع تلاوت پر، احادیث کے پڑھنے پر، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ایصال ثواب کے لیے، جو ثواب تو نے اپنے کرم سے دیا، ہم اس کے قابل نہیں، تو نے اپنی مہربانی سے دیا، وہ سارے کا سارا ثواب اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا، اپنے مأوا سید عالم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ لجپال آقا کے وسیلے سے نبی پاک کے والدین کریمین الہ آدم علیہ السلام، حضور کے آبا، اجداد، جداد تمام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ لجپال آقا کے 3 بیٹے، 4 صاحبزادیاں رضی اللہ عنہن و رضی اللہ تعالی عنہم، سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے میرے مولا، نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ، خلفائے راشدین المہدیین، حضور علیہ السلام کی جملہ صحابیات، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت اطہار صلوات اللہ علیہم و علیہن، تابعین، تبع تابعین، اتباع التابعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنے والے تمام غزوات کے تمام شہداء، رفقا، غزوہ بدر، احد، حنین، خندق، خیبر، خصوصاً کربلا معلیٰ کے بادشاہ مولا حسین پاک کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ سیدہ ثانی زہرا کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اولاد مولا حسین، اولاد مولا حسن لجپال کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آئمہ مجتہدین، آئمہ مفسرین، اولیاء کاملین، حفاظ، قرہ، مؤمنین، مؤمنات، جتنے صحیح العقیدہ اس دنیا سے چلے گئے، سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ خصوصاً آج کی اس ساری بزم کا ثواب تیرے نبی کے وسیلے سے، صحابہ کے وسیلے سے، اہل بیت اطہار کے وسیلے سے، لجپال مولا حسین کے وسیلے سے، میرے پیر حضرت شہزادہ علی اکبر کے وسیلے سے، جناب اون و محمد کے وسیلے سے، حضرت امام قاسم کے وسیلے سے، کٹے ہوئے وفا کے علم میرے پیر غازی عباس کے وسیلے سے، جس اہل بیت کے فرزند نے میرے مولا حسین کی گود میں شہادت کا جام پیا، میرے پیر علی اصغر کے وسیلے سے، سارے غموں کو برداشت کرنے والی علی کی بیٹی، خاتون جنت کا عکس ثانی زہرا کے وسیلے سے، علی کی بیٹیوں کے وسیلے سے، مولا طالب حسین مرحوم کی روح کو ثواب پیش کرتے ہیں، میرے نبی کی نسبت کا صدقہ قبول فرما۔ جی انہاں دی اہلیہ مرحومہ، ان کی روح کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والے اصول اور فروض سے جو چلے گئے، دادکوں سے، نانکوں سے، گھر والوں سے، ہم جتنے حاضرین گناہگار بیٹھے، ہمارے جو پیارے چلے گئے، میرے بادشاہ ان کی بھی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اللہ خصوصاً طالب حسین مرحوم اور ان کی زوجہ، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔
اللہم نور قبرہما وسع مدخلہما وجعل قبرہما روضۃ من ریاض الجنہ روضۃ من ریاض الجنہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ قبر کی سختیوں سے بچا لے، قبر کی تنگی سے بچا لے، قبر کی وحشت سے بچا لے۔ ہم تیرے بندے، ہم تجھ کو زلف رسول کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ راتوں کو کھڑے ہو کے جو مصطفیٰ نے نمازیں پڑھی ہیں اس قیام اللیل کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ وہ اپنے گلستان میں جو بیٹے چھوڑ کے گئے، جو بھائی چھوڑ کے گئے، جو اپنی نسبتیں چھوڑ کے گئے، اللہ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ان کو صحت والی عمر عطا فرما، اللہ ان کے رزق میں برکات عطا فرما، اللہ ان کو اپنے والدین کی نسبتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان نسبتوں کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کا اور ہم سب کا نام نمازیوں میں شامل فرما، ہمارا نام قانتین میں شامل فرما، خاشعین میں شامل فرما، صادقین میں شامل فرما، نبی کے غلاموں میں شامل فرما، صحابہ اہل بیت کے نوکروں میں شامل فرما۔ مولا کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ پاکستان کے جتنے بھی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ فوج کے وہ جوان جو اس گرمی اور سیاچن کی سخت سردی میں اس پرچم کی حفاظت کے لیے اور اس قوم کی حفاظت کے لیے جان کو ہتھیلی پہ رکھ پہ بارڈروں پہ کھڑے ہیں، اللہ ان مجاہدوں کی خیر فرما۔ جن کی شہادت ہو چکی شہیدوں کے درجوں کو بلند فرما۔ اللہ جتنی زندگی باقی ہے صحت والی عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ پرفتن دور ہے، ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ فتنہ خارجیت، رافضیت، قادیانیت، لادینیت، طاغوتیت، ہر شیطانی فعل سے محفوظ فرما۔ ہم کو ہمارے بچوں کو نبی کے قرآن کا عاشق بنا، اسوہ حسنہ عطا فرما، نبی کریم کی سیرت کے گوشے عطا فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بس کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان وحسن اعمالنا بتعلیم القرآن وثبت اقدامنا علی مسلک اہل السنت والجماعہ والشوق الی لقائک ولقاء حبیبک یا ذی الجلال والاکرام۔ یا رب زندگی شان کی موت ایمان کی، زندگی شان کی موت ایمان کی، اے میرے مالک زندگی شان کی موت ایمان کی۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، نبی کے غلاموں کی ہر جگہ خیر۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔